السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس محبت کی بات کریں گے ہر مسلمان کے دل کی گہری دھڑکن ہے۔ دنیا میں آج لگ بھگ 800 کروڑ انسان رہتے ہیں، ان میں سے قریب 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر آپ ہر مسلمان سے یہ سوال پوچھے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو جواب ہمیشہ یہی ملے گا کہ میرے نبی، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور یوں ہی نہیں، کئی مسلمان اپنے جذبات کو اس طرح بیان کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کی ایمان کی شرط ہے۔ اس کا جواب ہمیں قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: کہو کہ اے نبی، سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف دعوے اور نعرے کا نام نہیں ہے، اصلی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے اور ان کی بتائی راہ پر چلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے ایمان والا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کا باپ، اس کی اولاد اور تمام انسان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ سوچئے، ایمان کی شرط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہے، یعنی محبت ادھوری ہے تو ایمان ادھورا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں محبت کا عالم یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے: میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ، یہ الفاظ صرف شہرت کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان کی حقیقت تھی، ان کی زندگیاں گواہ تھی۔ انہوں نے سچ مچ اپنے ماں باپ، اپنی اولادیں، اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ میں قربان کر دیے۔ ایک مشہور واقعہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں عمر، جب تک تمہارے لیے تمہارے جان سے بھی زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ تب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: اللہ کی قسم، مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اب عمر، تمہارا ایمان پورا ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے محبت کا اصلی معیار کیا ہے: اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنا، ان سے محبت کرنا۔ محبت صرف جذبات نہیں ہے، عمل ہے۔ دوستو، سچی محبت نعرے اور غصے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی سنت کو چھوڑ دے، ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو یہ محبت ادھوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اصلی ثبوت یہی ہے: ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کے اخلاق کو اپنانا اور ان کی رحمت کو دوسروں تک پہنچانا۔ پیارے دوستو، دنیا میں بہت سا راجا، حکمران آئے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت زندگی تک ہی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الگ ہے۔ 1400 سال بیت گئے، آج بھی اربوں مسلمان ان کے نام پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج بھی کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، غصہ نفرت کا نہیں، محبت کا جذبہ ہے۔ وہ محبت جو انسان کو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ صحابہ کا محبت کا ایسا اثر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنی زندگی قربان کر دیتے تھے۔ جنہوں نے کل تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف تلوار اٹھاتے تھے، وہی محبت کی طاقت سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باڈی گارڈ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی رات غار ثور میں اپنی جان پر داؤ لگا دیے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
तकलीफें झेली, मगर मोहब्बत अहद की आवाज़ बुलंद करते रहे। ये सब इस बात का सबूत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि ईमान की हकीकत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों और बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने आपको इतना पत्थरों से मारा कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया। इतनी तकलीफ के बावजूद जब फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ऐ नबी, अगर आप हुक्म दे तो मैं इन पहाड़ों को मिला दूं और ताइफ के लोगों को मिटा दूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी आने वाली नस्लें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेगी। ऐ अल्लाह, इस कौम को माफ़ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये वाक़या साफ दिखाता है कि मोहब्बत और रहमत चाहने वालों तक नहीं बल्कि दुश्मनों तक भी फैली हुई थी। सीरत के किताबों में मिलता है एक मशहूर वाक़या कि मक्का में एक यहूदी औरत थी कि रोज़ आपके घर के दरवाजे पर कचरा डालती थी। हर दिन आप ये देखते थे, कभी आपने शिकायत ना की। फिर एक दिन जब कचरा नहीं आया तो आपने लोगों से पूछा कि पड़ोसन का हाल कैसा है। लोगों ने कहा वो बीमार है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके घर पर गए और उसकी तबीयत पूछी। वो औरत ये देखकर कहने लगी कि आज तक मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आपने मेरे साथ सिर्फ भलाई की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक सबसे बड़ी दावत थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।